ایاز وحید صاحب السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا پاکستان نے وارننگ دی اور اس کے بعد پھر افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد اپنے خاندانوں سمیت اپنے ملک افغانستان واپس جا رہی ہے، یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اس کو میں بالکل سود مند نہیں سمجھتا۔ اچھا، آپ نے اتنے عرصے کہتے کہتے دنیا کے سامنے ڈول بجا دیا کہ ہم نے افغان مہاجرین کو اپنے پاس پناہ دی ہے، آپ اس کو ٹھوکر مار رہے ہو، تو گویا 40 سال یا 42 سال کی جو آپ کی محنت تھی اس پہ آپ پانی گرا رہے ہو۔ اس سے افغانی آپ سے ناراض ہوں گے۔ یو این نے آلریڈی اپنا کنسرن شو کیا ہے، پاکستان کے اندر بھی کنسرن اس کے بارے میں آ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ پہلے آ رہے تھے سوویت یونین کے انویژن کے وقت، اس وقت بھی تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے، اس وقت تو آپ ان کو گلے لگا رہے تھے، پھر ادھر ہی آپ کے ملک میں ان کی ڈاکومنٹیشن ہوئی، تو یہ جو 1.7 کہہ رہے ہیں 1.7 ملین کے یہ ریفیوجی غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، تو پہلے تو اس کا کوئی مستند ثبوت ہے کہ واقعی 1.7 ہے، اور اگر ہے تو پھر ان کی ڈاکومنٹیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ افغان ایمبیسی ہے، افغان کنسولیٹ ہے، یو این کے دفاتر ہے، ڈاکومنٹری کو آپ نے پرووائڈ کی، ان کو بھی کر سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ طالبان کے آنے کے بعد کوئی 7-8 لاکھ لوگ اور بھی آ گئے، تو آپ جب آتے ہیں اس وقت نہیں سوچتے، جب 1-2 دھماکوں میں پکڑے جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ملوث ہے، اس طرح نہیں کرتے۔ دنیا کے ممالک آپ نے اتنی محنت کی، اتنے لوگوں کو اپنے پاس مہمان ٹھہرایا، اب یہ اتنی محنت اتنی مشقت اٹھانے کے اوپر آپ افغانستان کو ناراض کریں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر آپ کے ملک میں صرف افغانی غیر قانونی طور پہ نہیں رہ رہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کے توپ اور بندوق کا رخ صرف افغانیوں کی طرف کیوں ہے؟ سر لیکن ایک بات بتائیے نا، افغانی ہم سے خوش ہیں کب؟ ہم نے تو ان کی مہمان نوازی یہاں پر کی ہے، اپنے گھر میں لا کے رکھا ہے، پاکستان کی معیشت کو بڑا گہرا نقصان ہوا ان کے یہاں پر ہونے سے، لیکن چاہے اشرف غنی ہوں چاہے حامد کرزئی ہوں، انہوں نے کبھی پاکستان سے وہ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا جتنا انہوں نے بھارت کی طرف بڑھایا۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ۔ دوسرا سر، یہ افغان مہاجرین کو پناہ دینے کی پاکستان کو فائدہ کیا ہوا؟ ان کو کیا حاصل ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو کتنا حاصل ہوا؟ دیکھیں آپ اپنی پالیسی کو دیکھ لیں کہ سوویت یونین کے افغانستان میں آنے کے بعد، یعنی 1979 کے بعد اب تک جتنی حکومتیں کابل میں آئی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہے ہیں، خواہ وہ مجاہدین کی پہلی حکومت تھی، یا پھر طالبان کی پہلی حکومت آئی، یا پھر حامد کرزئی اور اشرف غنی آ گئے، یا اب طالبان آ گئے، آپ ذرا دیکھ لیں ان میں سے کس کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات رہے؟ پہلے 1-2 مہینے میں ٹھیک رہے، پھر اس کے بعد خرابی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال آپ اپنے سے کر لیجئے گا کہ ہماری پالیسی میں کیا خرابی ہے کہ ہمارے تعلقات افغانستان کے حکومت کے ساتھ آگے نہیں چل پا رہے، ایک قدم آگے جاتے 2 قدم پیچھے آ جاتے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوا؟ دیکھو، ملکیں جو اپنے مفادات کا خیال کرتی ہے، اس کا اپنے انٹرسٹ کو بچاتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے طالبان کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی، آپ کے پاس ان کے لیڈر ٹھہرے تھے اس وقت کے اشرف غنی اور کارزئی صاحب کہتے کہتے تک گئے، امریکہ اور ویسٹ تک گئے کہ ان کو نکالے، آپ نہیں نکال رہے تھے کیونکہ ان کے اندر آپ کے مفادات تھے۔ اب جب وہ وہاں پہنچ گئے، حکومت لے لی، تو پھر ان کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کر لے جیسے باقی پڑوسی ممالک کی حکومتوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو خرابیاں ہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ آپ کا ہوتا اگر آپ ان کو نہ چھیڑتے۔ 2-3-4 سال پہلے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا، کچھ افغانیوں کو واپس دھکیلا تھا، اس سے بڑی بدمزگی ہوئی ہے اور آپ کی کامیابی بھی اس مد میں نہیں ہوئی۔ اب بھی مجھے
मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन असरात से लग रहा है कि इसमें भी आप नाकाम होंगे। उनकी दो वजह है। अच्छा, पहली वजह यह है कि निगरान हुकूमत है, ये किसी भी एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो अब सियासी जमातें उस पर अपना रिएक्शन देंगे, फिर देखना कि उनका रिएक्शन क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि अफगान ये लोग ने एक जगह तो नहीं रखा है कि एक जगह मुर्गियों के पिंजरे की तरह, या जैसे ईरान ने किया। लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल। ईरान के अंदर अफगान रेफ्यूजी हमारी तरह 1979 से वहाँ पे वो भी रह रहे, लेकिन उन्होंने एक इलाका मुख्तस किया है, वहाँ पे वो रह रहे हैं। उससे बाहर जाते हैं तो इजाज़त लेते हैं, फिर वापस वहाँ आ जाते हैं। आपके मुल्क में आपने खुली छुट्टी दे दी, जिधर चाहे वहाँ पे रहें, कि जिधर वो रहें तो वो रहें। अब वहाँ से उनको इकट्ठा करना, बॉर्डर पे ले आना, ये बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं। आपकी बात से अगर मैं सवाल निकालूं तो हमने तो उनको बड़े अच्छे से रखा ना कि आप जहां रहना चाहते हैं रह लें, लेकिन उसके बावजूद जो भी सदूर है, मैं अशरफ गनी की बात करूं, हामिद करज़ई की बात करूं, उनके ताल्लुकात हमसे ज्यादा बेहतर हमारे अजली दुश्मनों से थे, भारत से थे। फिर भारत की बात करूं तो भारत ने अफगानिस्तान के अंदर काउंसिल खाने, 4 काउंसिल खाने बनाए हुए थे। उसकी वजह समझ नहीं आती थी। पाकिस्तान को तो चले समझ आता है, पड़ोसी मुल्क हैं। फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कलअदम जो जमात है, उसके सरबराहों के खिलाफ कार्रवाई के बाद की गई, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की गई, कभी कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तो बहुत कुछ किया है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया है सर? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।